الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم القصاص فی القتل، کہ جو لوگ جان بوجھ کر ناحق قتل کر دی جائیں ان کے بارے میں تم پر قصاص کا حکم فرض کیا گیا۔ الحر بالحر، آزاد کے بدلے آزاد، والعبد بالعبد، غلام کے بدلے غلام، والانثى بالانثى، عورت کے بدلے عورت ہی کو قتل کیا جائے۔ فمن عفی له من اخیہ شیء، فمن عفی له، پھر اگر قاتل کو اس کے بھائی یعنی مقتول کے ورثاء کی طرف سے کچھ معافی دی جائے، فاتباع بالمعروف، تو معروف طریقے کے مطابق خون بہا کا مطالبہ کرنا یہ ورثاء کا حق ہے۔ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ، اور اسے خوش اسلوبی سے ادا کرنا یہ قاتل کا فرض ہے۔ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ، یہ تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک آسانی پیدا کی گئی اور ایک رحمت ہے۔ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اس کے بعد بھی کوئی زیادتی کرے تو وہ دردناک عذاب کا مستحق ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ، اور قصاص کے اندر تمہارے لیے زندگی کا سامان ہے۔ یا اولی الالباب، اے عقل رکھنے والو، لعلکم تتقون، تاکہ تم اس کی خلاف ورزی سے بچو۔ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف، تم پر فرض کیا گیا اگر تم میں سے کوئی اپنے پیچھے مال چھوڑ کر جانے والا ہو تو اذا حضر احدکم الموت، تو جب اس کی موت کا وقت قریب آ جائے، خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف، تو وہ اپنے والدین اور قریبی رشتہ داروں کے حق میں دستور کے مطابق وصیت کرے۔ حقا علی المتقین، متقی لوگوں کے ذمے ایک لازمی حق ہے۔ پہلی آیت کے اندر قصاص کا ذکر کیا گیا۔ قصاص کا مطلب ہے برابر کا بدلہ لینا۔ اس آیت میں حکم دیا گیا اگر کسی شخص کو جان بوجھ کر ناحق قتل کر دیے جائے اور قاتل کا جرم ثابت ہو جائے تو مقتول کے وارثاء کو حق حاصل ہے کہ وہ قاتل سے قصاص کا مطالبہ کرے۔ جاہلیت کے زمانے میں قصاص لیا جاتا تھا لیکن نا انصافی تھی۔ مثلا ان کے لحاظ سے نچلے درجے کی کسی شخص نے اونچے درجے کی کسی آدمی کو قتل کر دیا تو ورثاء کا یہ مطالبہ ہوتا قاتل کی بجائے اس کے قبیلے کے کسی دوسرے آدمی کو قتل کیا جائے جو رتبے میں مقتول کے برابر ہو۔ اگر ایک غلام نے کسی آزاد آدمی کو قتل کر دیا تو یہ مطالبہ ہوتا کہ ہم قاتل غلام کی بجائے کسی آزاد آدمی کو قتل کریں گے۔ اسی طرح اگر قاتل عورت ہو، مقتول مرد، تو کہا جاتا قاتل عورت کی بجائے قبیلے کا مرد قتل کیا جاتا، تو اس چیز کی نفی کی گئی۔ اور دوسرا آیت کے اندر مطلب یہ ہے کہ اگر خون بہا لے کر وارثوں نے قصاص معاف کر دیا تو اب ان کے لیے قاتل کی جان لینا جائز نہیں۔ اگر وہ ایسا کریں گے تو یہ زیادتی ہوگی جس کی بنا پر وہ دنیا اور آخرت دونوں میں سزا کے مستحق ہوں گے۔ اور آخری آیت، یہ آیت اس دور میں نازل ہوئی تھی جب مرنے والے کے ترکے میں وارثوں کے حصے متعین نہیں تھے، چنانچہ سارا ترکہ مرنے والے کے لڑکوں کو مل جاتا۔ اس آیت نے یہ فرض قرار دیا کہ ہر انسان مرنے سے پہلے اپنے والدین دوسرے رشتہ داروں کے حق میں وصیت کر کے جائے۔ پھر آگے تفسیر وہ انشاءاللہ سورہ نساء میں آئے گی۔